آیت نور میں خدا نے صرف اور صرف انوار الہیہ کا تذکرہ کیا ہے، صرف ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو خدا نے اپنے نور سے بنایا ہے، جو خدا کے نور سے الگ نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے بہت آہستہ آہستہ چونکہ قرآن کی آیت مجھے سمجھانا ہے، اس کو سمجھا کے اگر دلوں میں اتر جائے گی تو دعاؤں سے نوازیے گا انشاءاللہ، لیکن جو بہت اہم پیغام ہے اس کو میں یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرتے چلوں تاکہ بہت آہستہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، دلوں میں ہمارے اتر جائے کہ انوار الہیہ ہے کون؟ نور خدا ہے کون؟ نور خدا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ انوار الہیہ ہے، یہ وہ نور ہے کہ جن کو خدا نے اپنے نور سے پیدا کیا، بڑی توجہ، اپنے نور سے ان کو بنایا، اور ان انوار میں بھی، ان نور میں بھی سب سے پہلے اگر کسی نور کو خلق کیا ہے تو نور فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی بیت اطہار کا پنجتن پاک کا 14 معصومین کا نام کہاں ہے؟ قرآن میں دکھائیے۔ ہم نے کہا آپ کو جب نظر ہی نہیں آتا تو ہم کتنا دکھائیں گے بھائی؟ کیا کہنا بابا، یہ نور کو دیکھنے کے لیے اتنی زیادہ بصارت چاہیے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جملہ اللہ چاہتا ہوں، اس نور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں اتنی کیپیسٹی چاہیے، اتنی بصارت چاہیے۔ جب خدا کا نور موسیٰ کی قوم کوہ طور پر برداشت نہیں کرتی، تو پھر یہ انوار الہی ہے، ان کے نور کو دیکھنا، ان کو دیکھ کر پہچاننا، برداشت، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بصارت چاہیے، قوت چاہیے، استطاعت چاہیے کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ یہ سرا آپ مرکوری کو دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر نہیں دیکھ سکتے، اندھے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نور اس سبحان اللہ بھائی صاحب ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہاں اتنی اگر بساط ہے، اتنی اگر اس میں طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے۔ اور کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ آئیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو قرآن مجید میں نام کہاں ہے اہل بیت کا۔ خداوند عالم نے ہر مقام پر نام کی کیا ضرورت؟ قرآن مجید کی با سے لے کر والناس کی سین تک اگر کسی کا قصیدہ پڑھا ہے تو اہل بیت اطہار ہے۔ ہر آیت، ہر لفظ، ہر سورے میں اگر کسی کی تعریف اور توبیہ اور اس کی مدح کو بیان کیا ہے تو خداوند عالم نے صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھو، جب تک یہ دل نورانی نہیں ہوگا یہ نورانی آیتیں دلوں میں سما نہیں سکتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں آسان کر کے اور واضح کر کے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، بڑی توجہ، قرآن نور، اس نور میں سورہ نور، اور اس سورہ نور میں آیت نور، یہ آیت نور آیت نمبر 35، سورہ نور کی آیت نمبر 35، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کا اگر کوئی نور ہے تو کون ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کون سا نور ہے؟ زمین کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے، یہ جو سارے انوار چمک رہے ہیں وہ پروردگار عالم کا نور ہے، وہ اس کے نور سے ساری دنیا مزین ہے، ساری کائنات مزین ہے، ساری زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، تو وہ کس کے نور سے؟ پروردگار عالم کے نور سے۔ بڑی توجہ، بہت توجہ یہاں سے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ لیکن بار بار ریپیٹ کرنا مقصد ہی ہوتا ہے ذہن میں آ جائے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ یہ جتنے بھی انوار ہیں سب خدا کا نور ہے۔ اب آگے آیت میں اللہ نور السماوات والارض، یہ بتائیے مجھ سے کہ کیا خدا کی طرح سے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، کافر ہو جائیں گے آپ، نہیں ہو سکتا ہے، خدا کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے، واحد وحدہ لا شریک ہے وہ پروردگار، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن قربان
مان جائے ہماری جانیں خود خداوند عالم جسے اپنی طرح کہہ دے اللہ کیوں جب اپنے نور سے الگ کیا ہے تو وہ نور خدا ہی تو ہے نا. خدا نے کہا بتایا کہ میں نے اپنے نور سے محمد کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور کے دو ٹکڑے کیے, ایک کا نام محمد رکھا, ایک کا نام علی رکھا, اور اسی نور سے پھر باقی اماموں کے انوار کو پیدا کیا. یہ حدیث ہے نا. تو پھر خداوند عالم نے اپنے نور سے خلق کیا. بڑی توجہ. لیکن آیت, اس آیت میں کیا ہے؟ خداوند عالم کی حدیث تھی اور اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے زمین کا آسمانوں کا. مثل نور ہی کا مشکات, اسی کے نور کی طرح سے ایک نور ہے جسے مشکات کہا جاتا ہے. جو مشکات ہے, جو مشکات کا نور ہے, جو چمک رہا ہے, جو روشن ہے, جو دمک رہا ہے, روشنی بکھیر رہا ہے, سب کی ہدایت کر رہا ہے, وہ مشکات کا نور ہے کہ جو خدا کے مثل, خدا کے نور کے مثل ہے. خدا کی طرح نہیں, خدا کے نور کے مثل ہے کہ جو زمین و آسمان کو روشن کیے ہوئے. لیکن محنت آئے گا نہ جائے. اللہ نور السماوات والارض, خدا کے مثل کوئی نہیں, لیکن خدا نے کہا میرے نور کے مثل ایک نور ہے جسے مشکات کہا جاتا ہے. المشکات بمثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, اور اسی مشکات میں ایک مصباح ہے. اللہ اکبر. المصباح فی زجاجہ, یہ سب نور کے نام ہیں, یہ سب لائٹس کے نام ہیں. مصباح بھی ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے اور جس کے نور سے سب مستفید ہوتے ہیں, لوگ ہدایت. المصباح فی زجاجہ, یہ مصباح بھی ایک زجاجہ میں رکھا ہوا ہے, ایک ایسے نورانی برتن میں رکھا ہوا ہے کہ جس کی روشنی چھٹک رہی ہے, جس کی روشنی بکھر رہی ہے, جس کی روشنی جو چاروں طرف پھیل رہی ہے. المصباح فی زجاجہ, الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور یہ زجاجہ بھی جو ہے اپنے نور سے نہیں چمک رہا ہے بلکہ اس کا نور کوکب دری کے نور سے ہے. جب کوکب دری سے نور لے لیتا ہے تو یہ ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اور یہ جو کوکب دری ہے یہ خود اپنے نور سے نہیں چمک رہا ہے بلکہ ایک شجرہ مبارکہ ہے, شجرہ طیبہ ہے, جس کے نور سے یہ نور مزین ہے, جس کے نور سے یہ روشن ہے. جب یہ روشن ہوتا ہے تو پھر کوکب دری بھی روشن ہوتا ہے. کوکب دری کے نور سے یہ مصباح بھی چمک رہا ہے, یہ زجاجہ بھی چمک رہا ہے. یہ جو مثل خدا کے نور ہے یہ نور بھی چمک رہا ہے, یہ اس کی روشنی بھی بکھر رہی ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ پوری کائنات میں جاری ہے, چاہے مشرق میں ہو, چاہے مغرب میں ہو, چاہے جس طرف ہو, ہر طرف یہ نور پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے نور علی نور, ایک کے بعد دوسرا نور ہے, دوسرے نور کے بعد تیسرا نور ہے, تیسرے کے بعد چوتھا نور ہے. یہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اب خدا جس کی چاہتا ہے وہ ان انوار الہیہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. ہر ایک کو ان کی معرفت نہیں ہوتی ہے. خدا جس کو چاہے گا اس کے دل میں ان کی معرفت کو پیدا کرے گا. اب آئیے سارے مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ انصاف سے بتائیے, ہم اتنے بڑے عالم نہیں ہیں, ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں, آخر اس کا مفہوم کیا ہے؟ اتنی سخت آیت, اتنے سخت الفاظ, ہم کو اس کے میننگ نہیں پتا ہے, اس کے معنی نہیں پتا ہے, ہم مفہوم سے ناآشنا ہے. ذرا اہل لغت بتائیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات. مشکات کسے کہا جاتا ہے؟ بڑی توجہ آگے نتیجے تک. مشکات کسے کہا جاتا ہے؟ مصباح کسے کہا جاتا ہے؟ زجاجہ کون سا نور ہے؟ کوکب دری کون سا نور ہے؟ شجرہ طیبہ کون لوگ ہیں؟ اور اس کے بعد نور علی نور, یہ کون سے نار سے مراد خدا نے دیا ہے کہ کس کا نور ہے؟ تو ساری لغت کو اٹھا کر دیکھیں, ساری تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں, ہر تفسیر میں لکھا ہے, چاہے
آیت مبارکہ میں پہنچا ہے تو ہر ایک نے کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس نور میں کوئی شامل نہیں ہے، صرف خدا کا نور ہے کہ جو زمین کو بھی روشن کیے ہے، آسمانوں کو بھی روشن کیے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی طرح سے اگر کوئی نور ہے تو مشکات